أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضران امام، آج اگست 1969 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کے سلسلہ نو کا آغاز آج سورہ بقرہ کی آیت 260 سے ہوتا ہے. 2/260. پچھلی آیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، تفصیلی طور پر بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل اس نسل کے حملے کے بعد کس طرح قریب 100 سال تک معصومی اور غلامی کے شکنجے میں جکڑی رہی. اسے قرآن نے ان کی اجتماعی موت سے تعبیر کیا ہے. پھر کس طرح کیفروں نے اہل بابل کو شکست دے کر یہودیوں کو ان کی غلامی کے شکنجے سے چھڑایا، پھر سے انہیں بیت المقدس میں آباد کیا، ان کے معبد کو اثر نو تعمیر کیا، اور اس طرح سے اس قومی موت کے بعد بنی اسرائیل کو حیات تازہ سے نوازا گیا. اور ضمن عرض کر دوں، 2 ایک احباب نے مجھے خط لکھا ہے کہ فلاں بات ہمیں وضاحت سے سمجھا دیجیے. میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا. جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں ہفتہ بار یہیں ہوتا ہوں. جن صاحب کو کسی معاملے میں کچھ مزید وضاحت مطلوب ہو، وہ مجھ سے وقت لے کے تشریف لے آیا کرے اور اپنے طور پہ بات کو سمجھ لیا کرے. کسی ایک فرد کی کسی اشکال کو رفع کرنے کے لیے اور درس میں باقی احباب کا وقت ان سے لے لینا یہ مناسب نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا تھا کہ پیچھے سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس سے اگلی آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ آخر میں چند لفظوں میں یہ بیان کیا تھا، اس آیت کے ترجمے اور اس کی تفصیل میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ بہت سے مغالطے پیدا کرتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے بتا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، خدا نے کہا، یہ عام ترجمہ ہے جو عام طور پہ اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں پہلے. خدا نے کہا کہ کیا تو اس پر ایمان نہیں لاتا؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایمان تو لاتا ہوں، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے یہ پوچھنا چاہتا تھا. اور اس کے بعد کہا یہ گیا ہے
اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تم 4 پرندوں کو لو اور ان کو چڑھاؤ ہلاؤ اپنی طرف اور پھر ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، ان کے قیمے کو مکسپ کرو، پھر ان میں سے تھوڑا تھوڑا 4 پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھو، پھر تم انہیں بلاؤ اور تم دیکھو گے کہ وہ کس طرح سے تیزی سے تمہاری طرف آ جاتے ہیں۔ یہ تھا جو جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 3 بڑے بہت بڑے بھائی اللہ تعالیٰ جو ان اینیمیٹ شے کو جس میں زندگی ہوتی نہیں ہے وہاں سے زندگی کی نمود کر سکتا ہے، زندگی کو ارتقا بخش سکتا ہے، تو اس کے قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ کسی ذبح شدہ جانور پرندے کو بھی وہ زندہ کر دے۔ سوال تو اس میں نہیں ہے، سوال تو یہ ہے کہ جہاں جو بات ہو رہی ہے اس کا اگر یہ مفہوم دیا جائے تو اس میں کسی طرح سے کوئی چپ بھی ٹھیک بیٹھتی ہے اس کی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا یہ کہ تم کیسے تحجل لاؤ، وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا اللہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یہ پوچھا جائے تو اس کے جواب میں اگر یہ ہو تو یوں کرو اور دیکھ لو کہ ہم کس طرح سے ذبح شدہ قیمہ کردہ پرندوں کو اکثر نو زندہ کر دیتے ہیں، یہ تو جواب ہو سکتا تھا اس کا۔ وہ پوچھتے ہیں کیسے کرتے ہیں آپ، وہ کیسے پوچھتے کس طرح سے مردہ زندہ ہوتا ہے، یہ کس طرح کا جواب اگر وہ ہو کہ زندہ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا قیمہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو آواز جو تو وہ آ جاتا ہے، تو تم نے یہ بتایا نا مردوں کو زندہ کرنے کا۔ کیا مردوں کو اس طرح سے ہی خدا زندہ کرتا ہے؟ اس طریقے سے کیا وہ جو خیال پیدا ہوتا تھا کہ کیسے زندہ ہوتا ہے مردہ، اس کا جواب مل گیا ہے؟ کیا آپ بھی ہمیں بھی اس کا جواب مل سکتا ہے وہ کہ خدا اس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے یہ کیسا کا جواب ہو نہیں سکتا مجھے، اور اگر کس طرح کا جواب یہ ہے تو اس کے لیے نہیں ہے کہ اسی طرح سے خدا زندہ کرتا ہے۔ پہلی چیز اس میں غور نہیں کیا گیا کہ وہ کیسا ہے، یہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ روزمرہ کی زبان میں آپ جو چیزیں کوئی شخص ایک بڑی نادر کی چیز بناتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جن سے بنی ہوئی ہے، آپ کو تعجب آتا ہے اس کی اس بناوٹ اور خلقت سے، آپ پوچھتے ہیں اس سے کہ بھائی تم یہ بناتے کیسے، یعنی اسے یہ تو پتا ہے کہ یہ بناتا ہے اس قسم کی چیز، اس میں اسے شبہ نہیں ہے، وہ تو اپنے تعجب کے لیے پوچھتا یہ ہے کہ آپ اسے بناتے کیسے ہیں۔ ہم روز یہ کچھ کرتے ہیں، جو کوئی چیز نہیں ہمارے سامنے ایسی آئے کہ جو بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیسے بن جاتی ہے یہ چیز، اس کے مطلب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم بناتے کیسے ہو، اور یہ کیا ہے کہ دیکھ لو یہ بنی ہوئی ہے یا نہیں، کیسے کا جواب نہیں ہے۔ تو پوچھتے یہ تھے کہ کیسے ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اگر پیسے کا طریق وہی ہے جو بتایا گیا ہے تو پھر تو ہر مردے کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اسی طرح سے زندہ ہونا چاہیے مردے سے۔ اس سے آگے چلیے
وہاں یہ ہے کہ پرندوں کو لو اور ان کو ہلاؤ چڑھاؤ. آج ساری میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ ان کو سزا کرو سیما کرو. یہ اس نے اپنی طرف سے بڑھایا گیا ہے. یعنی ایک تو وہ اقتدار کی کہ یہ پیسہ کا جواب ہونا ہے اس میں، اور اس کے بعد یہ کہ یہ اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس میں اور پھر اس کا ترجمہ یا مفہوم بیان کیا جاتا ہے. بات نہیں بنتی جاتا. میں نے عرض کیا پہلی چیز تو اس کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ہمارے ہاں کتب تفاسیر میں یہ چیزیں آئی ہیں. حضرات مفسرین علیہم الرحمہ انہوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کریم کو سمجھا، اس میں کچھ لکھا. ایک انسان کی سمجھ ہے، دوسرا انسان اس سمجھ کے اوپر تنقید بھی کر سکتا ہے، کسی کے مفہوم کے اوپر اعتراض بھی کر سکتا ہے. جو انسان کا علم بڑھتا چلا جائے گا یہ چیزیں بھی تبدیل ہوتی چلی جائیں گی، اصلاح ہوتی چلی جائے گی، علم بڑھتا چلا جائے گا اور سمجھ کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. یہاں تک اگر یہ بات رہتی تو وہ کچھ زیادہ مشکل نہیں تھی کہ پہلے کسی مفسر نے اگر کوئی بات لکھ دی ہے تو بعد کا آنے والا اگر دیکھے کہ اس میں ان کو کہیں صاحب ہو گیا ہے، غلطی لگ گئی، یہ صحیح نہیں ہے فہم ان کا، وہ اس کو اختلاف کر دے. لیکن پہلی چیز تو ہمارے یہاں یہ ہو گئی کہ نہیں صاحب اسلاف نے جو کچھ سمجھ لیا ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. خیر یہاں تک بھی جھگڑا جا سکتا تھا کسی سے. خود ہمارے ہاں بھی تو ضرور ایسا ہے کہ جو علماء کی تقریب کو جائز نہیں قرار دیتا. یہاں تک کہا جا سکتا تھا کہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہر ایک کو حق بنتا ہے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق بات سمجھے. دشواری یہاں آ جاتی ہے کہ یہ حضرات جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اپنے ہاں اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ تفسیر بناری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہے. ایک روایت اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کی ارشاد فرمودہ تفسیر ہے. اور جب بات وہ ہو جائے کہ فلاں آیت کا مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا، کون سا مسلمان ہے جو اس کے بعد جرت کرنا تو ایک طرف دل میں خیال بھی یہ لا سکے کہ میں اس سے دو تو سمجھ سکتا ہوں؟ معاذ ہو نہیں سکتا. اب لوگوں کو مہر لگ گئی، لوگوں کو نہیں، دل میں بھی آپ یہ خیال نہیں کر سکتے. لیکن مشکل تو وہاں آ جائے گی کہ یہ آپ کی مجبوری تو ہوگی کہ اس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. دل میں شکوک کا ابھرنا یہ تو آپ کے بس کی بات نہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ زبان پہ نہ لائیے، موقع قلم پہ نہ آنے دیجیے، لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے آپ کا. اب اس سے جتنے کمپلیکس پیدا ہوں گے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. روایات کی طرف آپ آئیں. جیسا کہ میں 10 برس سے یہاں بار بار آپ حضرات کی خدمت میں یہ چیز پیش کرتا چلا آ رہا ہوں، یہ جتنی روایات ہیں ان کے متعلق خود یہ احادیث جو ہے یہ کہتے ہیں منسوب الی الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے. حضور کی وفات کے 2-250 سال کے بعد یہ مجموعے مرتب ہوئے، کسی اس سے پہلے تحریری روایات کی بنا پر نہیں، زبانی روایات کے سلسلے میں 5-5 6 راوی درمیان میں آئے. پھر یہ چیز بھی مسلمہ ہے ان کے ہاں کا کہ کوئی یہ حدیثیں جو ہے الفاظ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مفہوم ہے جو سمجھا
200 سال کے عرصے میں کتنے لوگوں نے، ایک نے کہا، دوسرے نے اپنے طور پہ کچھ سمجھا، جو سمجھا اسے آگے منتقل کیا، پھر آگے اگر اس میں وجہ تعریف وغیرہ تو چھوڑ بھی دیا جائے، دانستہ اگر کسی نے کچھ کیا جائے اسے چھوڑ بھی دیا جائے، تو غیر شعوری طور پر یہ جو طریق ہے، یہ پروسیس ہے بجائے خیش، تو اس طرح سے 200 سال کے اندر مفہوم اپنا اپنا آگے منتقل ہوتا چلا جائے۔ آپ دیکھیے بات کہاں سے کہاں جا نکلتی، پھر ہر حدیث کے بعد یہ چیز کہنی ہوتی ہے، پہلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں کہا جاتا ہے اور کما کہنا رسول اللہ، یہ یا جس طرح حضور نے فرمایا ہو، پوزیشن یہ ہے ان کی، لیکن ان میں سے کسی بات کے متعلق کچھ کہیے تو یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا انکار ہے، بڑی زیادتی ہے۔ وہ حضور کے کسی ارشاد کا انکار نہیں کر رہا، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اس ارشاد کی، اس قول کی نسبت حضور کی طرف صحیح نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ دلیل دیتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے جو روایت میں بات آئی یہی تھی، قال اولم تؤمن قال بلا، کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں لیکن میں اطمینان چاہتا ہوں۔ اب اس میں روایت میں یہ بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ابراہیم سے بھی زیادہ شک کرنے کا حق ہے، جب اس نے کہا تھا کہ رب ارنی کیا فتح الموت، شک کرنے کا حق ہے۔ میرا یہاں سے یہ ہو گیا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا تھا، اس میں وہاں کرسی رکھی شیخ صاحب دروازے پہ، ابراہیم علیہ السلام نے گویا اس میں شک کیا تھا۔ خدا کے ایک ایسے اعظم پیغمبر کے متعلق یہ چیز کہ اس نے اس بات میں شک کیا تھا کہ خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایمان بالآخرت تو ایک ادنا سے ادنا مسلمان کے لیے بھی شرط ہے ایمان کی، موت کے بعد کی زندگی، اس بنیادی چیز کے اندر ایک عظیم پیغمبر کو، رسول کو شک گزرتا ہے۔ ایک رسول کو تو شک گزرا، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ ہمیں شک کرنے کا ان سے بھی زیادہ حق ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ دین کے اتنے بڑے بنیادی اصول کے متعلق شک کرنے لگ جائیں، ایمان کی جو بنیادی جن ہے، حصہ ہے جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک پیغمبر شک کرنے لگے، دوسرا پیغمبر ان کے شک کی تصدیق پہلے کرے کہ انہوں نے کیا تھا، پھر اپنے متعلق ہے ہمیں ان سے بھی زیادہ شک کرنے کا حق حاصل۔ یہ شک کی بات کس کے متعلق کہی جا رہی ہے؟ یہ ہے 260 آئے، یہ 258 آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ بتایا گیا ہے بادشاہ کے ساتھ، تو جہاں انہوں نے کہا یہ تھا قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، ایک ہی آیت پہلے قرآن میں یہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ سے کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، جو مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے۔ تو یہاں یہ چیز ان کا تو یہ قول یہاں موجود ہے۔ ابھی جو اس شخص کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے یہ کہیں کہ رب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے، کیا وہ ابراہیم علیہ السلام وہ اس بات میں خود شک میں ہوں گے کہ خدا زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اور فرمایا آپ نے ایک آج پہلے جو بات آئی ہے اس سے نگاہ نہیں دیں گے، کیسا پھر آگے بات ہے، پھر آگے جو کچھ آ رہا ہے، 4 پرندے لیجیے چڑھائیے، اب اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ان کو ذرا کیجیے، ان کا سیکھنا کیجیے اور پھر پہاڑوں کے اوپر رکھیے۔
اور جیسا میں نے عرض کیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا یہ کیسا کا جواب ہو جائے گا؟ کیسے تم مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں موت اور حیات کے لفظ آتے ہیں. یہ جسے آپ طبعی موت کہتے ہیں، فزیکل ڈیتھ، یہ بھی ہے. حیات فزیکل لائف، طبعی زندگی ایک فرد کی، چلنے پھرنے والے کی، یہ بھی ہے. لیکن قرآن کریم کے بے شمار مقامات میں وہ افراد جو علم اور عقل سے کام نہیں لیتے، جو غلط راستوں پہ چلتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ضد پہ اڑے رہتے ہیں، جو انسانی سطح پہ زندگی نہیں بسر کرتے، حیوانی سطح کے اوپر سانس لینے کی زندگی بسر کرتے، قرآن انہیں مردہ کہتا ہے. پھر جب وہ اپنے شعور سے کام لیتے ہیں، قرآن کے حقائق کو سمجھتے ہیں، زندگی کی بلند سطح جیسے انسانیت کی زندگی میں نے عرض کیا ہے اس تک پہنچتے ہیں، انہیں وہ زندہ کہہ کر پکارتا ہے. افراد میں وہ یہ کچھ کرتا ہے، اقوام کے متعلق بار بار وہ یہ کہتا ہے. مردہ قومیں ہمارے یہاں ہم روز استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، قوموں کی نشہ کے سامنے روز یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. حیات تازہ، حیات نو، قوم کے صدموں تک مردگی کھا گئی، پھر اسے ایک نئی زندگی عطا ہوئی. یہی چیزیں عربی زبان میں استعمال ہوتی. قرآن کریم کے تمام مقامات کو سامنے لانے کا تو وقت نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے. دیکھیے قرآن دو چیزیں میں نے عرض کی، افراد جو عدل و فکر سے کام نہ لیں، گواہی کی روشنی میں نہ کریں، انہیں قرآن مردہ کہتا ہے. 6/123 6/123 آو من کانا میتن فأحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات. کہا ہے جو کیا وہ شخص جو مردہ ہو پھر اسے زندگی عطا ہو جائے، فأحییناہ ہو، پھر ہم اس کو زندہ کر دیں. یہی بات سمجھائی کہ کیا کر دیں، اسے ہم ایک روشنی دے دیں جسے وہ ہاتھ میں لیے ہوئے انسانوں کی دنیا میں چلے پھرے. آپ نے دیکھا کہ یہاں موت کسے کہا گیا ہے، زندگی کیا کہی گئی ہے. لفظ میتن ہے فأحییناہ ہے. اب اگر ہم مانے وہی ایک ہی میں فزیکل ڈیتھ اینڈ فزیکل لائف، کبھی موت اور کبھی زندگی، یا وہی چیز ہو جائے گی تو سچ مچ کا ایک مردہ ڈیڈ باڈی، پھر اس کو ہم زندہ کریں، پھر اس کے ہاتھ میں ایک دیا دے دیں، پھر روشنی دے دیں، پھر وہ اس سے چلے پھرے. بات تو نہیں چاہیے. اس وہی کی شمع کا ہاتھ میں نہ ہونا اسے موت قرار دیا گیا ہے، افراد کی بھی، اقوام کی بھی. اور اس لیے کہ آگے خود ہی کہا تمام مسئلہ سے ظلمات، کیا یہ اس کے برابر ہو جائے گا جو تاریکیوں میں پھر رہے ہیں، تاریکیوں میں چلنے پھرنے والے، سانس لیتے ہیں جسے آپ طبعی زندگی کہتے ہیں، ہر عنوان سے اس معیار پہ پورے اترتے ہیں، زندہ ہیں. قرآن میں زندہ نہیں کہتا. اس کے نزدیک تاریکیوں میں چلنے والے،
زندہ نہیں کہلاتے. وہی کی روشنی میں سفر حیات طے کرنے والے یہ زندہ کہلاتے ہیں. افراد کے متعلق میں نے یہ کہا آگے چلیے 8/24 8/24 خطاب ہو رہا ہے جماعت مومنین. طبی طور پہ ان کے زندہ ہونے میں تو کسی کو شبہ ہی نہیں ہو سکتا. یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے جماعت مومنین لبیک کہو تم خدا اور اس کے رسول کی آواز. جب وہ تمہیں بلائے دعاتی، جب وہ رسول تمہیں بلائے کس چیز کی طرف لما یحییکم جو تمہیں زندگی عطا کرے. اب ظاہر ہے تو خطاب تو یہاں زندگی سے ہو رہا ہے، یعنی جو طبعی طور پہ زندہ ہیں ان سے خطاب ہو رہا ہے. یا الذین آمنوا تو زندہ جماعت ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ تم لبیک کہو اس کی آواز کا جب وہ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف کہ جو تمہیں زندگی عطا کر دے. زندگی کی دو سطحیں یہاں صاف واضح ہیں. یہ ایک وہ زندہ ہے چلتے پھرتے ہیں، اپنا جنازہ اپنے کندھوں پہ خود اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. ایک وہ زندہ ہے جو انسانیت کی زندگی جیتے ہیں. یہ وہ زندگی ہے کہ جو اس زندگی کے بعد بھی اپنی ارتقائی مناظر طے کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، بلند ہوتی چلی جاتی ہے. قرآن نفس شماری کا نام زندگی نہیں قرار دیتا، وہ نفس گدازی کو زندگی قرار دیتا ہے. اس لیے وہ کبھی طور پر چلنے پھرنے والے انسانوں سے بھی کہتا ہے کہ تم مردہ ہو، آؤ زندگی کی طرف آؤ، تمہیں میں وہ آب حیات دوں کہ جو تمہیں فی الحقیقت زندگی عطا کرے، انسانی سطح پر جینے کا طریق بتائے تمہیں. یہ کروڑ در کروڑ انسان ایک طبی پروسیس کے ذریعے سے، فزیکل پروسیس کے ذریعے سے وجود میں آ جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو انسان کرو کہ خدائے کا پیدا نام بل ہوں ادم. انسان نہیں ہے، حیوان ہے. حیوان کے لفظ کے لفظی معنی زندہ ہی ہے نا، اینیمیٹڈ کو کہتے ہیں. چلنا پھرنے والا زندہ ہے، ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کی روح سے زندہ ہے. انسانیت کی بارگاہ سے اس کو زندگی کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا. اس نے کہا ہے کہ آؤ صرف سانس لینے کو زندگی سمجھنے والوں، آؤ تمہیں بتائیں زندہ کسے کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو مثالیں ہی کافی ہو جائیں گی، ورنہ میں نے جیسا عرض کیا ہے قرآن کریم کے بے شمار مقامات میں ان انسانوں کو جو محض کھانے پینے مرنے تک تو زندگی سمجھتے ہیں مردہ کہا گیا ہے. زندہ اسے کہا گیا ہے جو خدا کی عطا فرمودہ روشنی میں سفر حیات کو طے کر کے انسانیت کی سطح پر چلتا ہے. اور اسی طرح سے افراد سے آگے بڑھ کر جو اقوام زوال اور عبور کی پستیوں میں گر جاتی ہیں انہیں وہ مردہ قوم میں شمار کرتا ہے، اور جو عروج کی زندگی بسر کرتی ہیں انہیں وہ زندہ قوم میں کہتا ہے. وہی جو دو آیتیں پیش کر میں نے عرض کی، ایک ہی آیت پہلے بنی اسرائیل کے قصے میں اس نے یہ کہا تھا
کہ وہ 500 سال تک گزرتا رہی، شروع سے زندگی ملی، حالانکہ وہاں سانس لیتی تھی، زندہ تھی، ان کا تو شمار بھی لکھا ہے تاریخ میں کہ کتنے افراد تھے وہ زندہ نہیں۔ بات کیا ہوتی، رسول آتا ہے، اس کے دل میں ایک عظیم کام ہوتا ہے، رسول آتا ہے مردوں کی بستی میں، ان انسانوں کی طرف جو انسانیت کی سطح پر زندگی بسر نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر وہ پہلے سے اس سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہوں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ تو آتا ہی اس وقت جب ظاہر فسادت کے بڑھنے والے کی کیفیت ہو جاتی۔ قرآن کے اعتبار سے قرآن کی اصطلاح میں وہ مردہ دونوں کی برتاتا ہے۔ ابھی ہم نے یہ کہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے، وہ آتا ہے مردہ قوم کے سراہنے کھڑے ہو کر اپنی نبوت کے آب حیات سے ان مردوں میں حیات تازہ کی روح پھونکتا ہے۔ ہر رسول یہی انقلاب کا پیغام لے کر آتا ہے اور اس کی نبوت اس پیغام کو ایک عملی تشکیل دیتی ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ان سے نبوت تو یہ ہے کہ وہ خدا کے فارمولے کو لیتا ہے جس سے مردہ زندہ ہوتے ہیں، اور پھر رسالت یہ ہے کہ اس کو عملاً متشکل کرتا ہے، اس فارمولے کو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، عربوں کی وہ حالت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی سے ذرا پہلے تھی، کوئی کام ان کے زندوں میں شمار نہیں کرتی، کہیں برابر یا مساوات کے طریقے سے ان کے ساتھ کوئی برتاؤ کرنا تو ایک طرف، یہ 7 پڑوس میں ایران تھا، ان کے ساتھ جنگ کرنا باعث شرم نہیں کرتا۔ اس مقام سے مردوں کی بستی میں یہ سورج کا پھونکنے والا آتا ہے، 5-7-6 سال کا عرصہ نہیں لگتا، خود اپنی زندگی کے اندر وہ انقلاب پیدا کرتا ہے کہ یہ پھر ساری دنیا میں زندگی بانٹتے پھرتے ہیں۔ سوچیے کہ ان کے ہاتھوں کی شمع نورانی نے کس مقام میں زندگی کی کرنیں حوالہ کر دی، وہاں سے چلے ہیں ہندوستان سے ہوتے ہیں چین تک زندہ ہوتا چلا جاتا ہے، اسپین تک زندگی کی لہریں مزداد سیاح کی طرح سے ساتھیں مار رہی ہے، افریقہ کا سارا صحرا زندہ ہو جاتا ہے، ایران اور پشتون یہ باغنچینی حکومتیں جو ہیں ان کے علاقے میں زندگی پھیل جاتی ہے، ہر جگہ زندگی لہریں مارتی ہے۔ تاریخ کے صفحات میں آپ دیکھیے کس طرح زندگی کی ایک نئی نمود آپ کو نظر آتی ہے ہسٹری کے اندر۔ یہی وہ فریضہ ہوتا ہے جو رسول کے ذمے عائد کیا جاتا ہے، جاؤ اور ان قبرستانوں میں جاؤ تو ان مردوں کو زندہ کرو۔ منظر بڑی کٹھن نظر آتی ہے، انت ذکر الذی انقض ظہرک، قرآن کا رسول اللہ، تو دیکھو وہ بوجھ کے جس نے تم کمر کو توڑ رکھا تھا کس طرح سے ہلکا ہو گیا۔ بہت بڑا فریضہ ہوتا ہے یہ سب۔ قوم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تکلیف کی حضور میں جکڑے ہوئے، یہ ہزار دلائل اور بصیرت افروز حقائق پیش کرتا ہے، ان کی طرف جو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ نہیں صاحب جس روش میں ہمارے اسلاف چلتے چلے آ رہے ہیں ہم اس سے ذرا ادھر ادھر ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ ان کے غم میں جان بنا دیتا ہے، وہ ان کے مارتے ہیں پتھر مارتے ہیں،
یہ حقائق پیش کرتے ہیں وہ استہزاء کرتے ہیں, ریلیجن کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. بڑے صبر آزما مراحل ہیں یہ عزیزان میں. اور یہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ لا سبق اللہ من اجر, میں اس کے بدلے میں کچھ نہیں تم سے مانگتا. اتنا بے لاز شخص, اتنا انصاف پیشہ, ساری زندگی وقت کر دیتا ہے. وہ کبھی سے آفر مل جاتی ہے کہ چاہتے ہو تو سارے عرب کی حکومت ہم تمہیں دے دیتے ہیں, دولت تمہارے قدموں میں نشاور کر دیتے ہیں. عام انسانوں کو جن چیزوں کی حالت طلب ہوتی ہے سب مہیا کر دیتے ہیں. یہ بات کہنا چھوڑ دو. وہ کام جواب دیتا اس حالت میں جب بظاہر دنیا کے معیار سے کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا. وہ ایک سہارا دینے والا جو ہے اس قطع کو بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ اور تو بات کا مانوں گا, یہ بات نہیں مانی جا سکتی. میرا تو منصب یہ ہے کہ یہ کچھ میں کروں. جنہیں وہ زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کی طرف سے یہ جواب آتا ہے, پتھر مارے جاتے ہیں, اینٹیں ماری جاتی ہیں. اور میں نے جیسا عرض کیا ہے سب سے زیادہ سخت مرض ہے استہزاء اور مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ ذرا کر کے کہیں دیکھیے, دلیل پیش کیجیے, برہان پیش کیجیے, حقیقت پیش کیجیے, علم اور بصیرت کی روح سے بات کیجیے اور اگلا سننے کے بعد ہنس دے. بہت بڑے جگر کی ضرورت ہے. اور وہ جو انقلاب کا پیغام جو کیا ہوا ہو اس کو تو سینا اتنا کشادہ ہونا چاہیے. علام نشرح اللہ کا صدر ہے, یہ ہے انشراح صدر. اتنی وسعتیں سینے کے اندر آ جائیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہو, نہ تو حوصلہ ہارے, نہ ہمت اس کی جواب دے, نہ سلسلہ پن پیدا ہو, نہ غصہ آئے اس کو, نہ ہی مریض کی داری سے یہ کیا کہ اٹھ جا کہ اگر کوئی سبھی بات پر ہو جاتا ہوا تو جا جہنم. بڑی برداشت کا مادہ ہے. قوم کی یہ حالت ہوتی ہے. نبی سے یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ قبرستان میں جا کے ان مردوں کو زندہ کرو. اس قوم کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. سوچئے گھر میں باپ تھا, قوم کی سطح یہ تھی ذہنی کہ وہ باپ سے یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ کسی عام حیثیت کا انسان نہیں. اس زمانے کی بادشاہت میں جو سب سے بڑا پروہت ہوتا تھا, بادشاہ سے بھی زیادہ اقتدار کا مالک ہوتا تھا, وہ ہے باپ. اس سے یہ کہتے ہیں کہ اب یہ کیا کرتے ہیں آپ, اپنے ہاتھ سے مورتی گھڑتے ہیں, اس کے سامنے سے سجدہ کرتے ہیں. تو کیسی معقول بات ہے یہ؟ جواب یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد اگر تم نے دوڑایا اور باز نہ آئے تو یاد رکھو دیش نکالا نکلا دی. صاحب بھائی جو جواب ہے میری بات کا, اس نے کہا خاموش رکھ. آگے بڑھ کے یہ بات کرتے ہیں. ایسا عمدہ وہ انداز ہے جب بات آئے گی, وہ جو ان کے مندر میں جا کے آپ نے یہ کیا ہے, دو باتیں ان سے کی ہیں اور وہ لاجواب ہوگا. قرآن کہتا ہے مضبوط ہوگا, وہ لاجواب ہوگا سارا پروگرام. اس کے بعد تو وہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ ان کی بات کو مان لیتے. کیا کیا انہوں نے؟ جو ہر مذہب طرف کرتا ہے, دعائی دے گی, بھاگو دوڑو, تمہارے اسلاف کی بےعزتی ہو گئی, تمہارے معبودوں کو گالیاں دی, ان کے ٹکڑے کر دیے, پکڑو لاؤ اس کو جلا دو, زندہ آگ میں ڈال دو. جواب یہ مل رہا ہے. یہ جواب ملتے ہیں, دل برداشت نہیں ہوتا. یہ ہے جو اس کے ذمہ کام لگایا جاتا ہے, جو مشن اس کے سپرد کیا جاتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ یہ کام کرو, یقیناً یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ تو خدا کہنے والا ہے, اس بات کو اس پہ تو میرا یقین ہے جو تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مردے زندہ ہو جائیں گے, اس قوم کو حیات تازہ مل جائے گی, یہ میرا ایمان ہے. لیکن مجھے جو تو کہتا ہے کہ تو کر, میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا.
कैसी अजीब मंतक की बात है। किसी अपने से बड़े से, किसी उस्ताद से, किसी मुअल्लिम से, उसकी बात से तो यकीन है कि ये जो कुछ करता है वो ठीक है, देखा हुआ है। अब उससे ये कहा जाता पूरी कर, वो पूछेगा उसके बाद तो साहब इसका तरीका क्या होगा। इसलिए कि अगर मैंने अपने तरीके शुरू किया तो वो हो सकता है कि वो तरीका गलत हो, मेहनत भी न करूं, कोशिश भी करूं, उसके बाद उसका नतीजा मुरतब न हो, तो आप सोचते हैं कि इससे कितनी कम्प्लीकेशन पैदा हो सकती है। खुद इसके अपने में ना हो तो वो जितना सामने की दुनिया जिनको दावा किया था कि देखो मैं तुम्हें जिंदगी अदा करके बताता हूँ, सब कुछ कर लिया और उसके बाद कोई भी जिंदा नहीं हुआ, किसी फर्क को जिंदगी नहीं मिली, कौन को हयात ताज़ा नहीं मिली, दुनिया क्या कहेगी। यकीनन इसको उस प्रोग्राम के मुताबिक भी यकीन होना चाहिए। तो यही सही प्रोग्राम है जिसके मुताबिक चलने से ये चीज हो जाएगी, ये नतीजा बरामद हो जाएगा। ईमान तो है इस चीज पे, वो कहता है तो हो सकता है। मुझे इत्मीनान उस सूरत में होगा जब तू खुद मुझे बताए कि इसके करने का तरीका ये है, ताकि मैं उसी तरीके के ऊपर चलूं। मैं ट्रायल एंड एरर के तरीके पर न चलूं कि तजुर्बा करने एक तरीक मैंने अख्तियार किया, कुछ अर्से के बाद जाके देखा तो हो ये तो बात गलत निकली, और फिर दूसरा तरीका अख्तियार किया था। इतनी लंबी उम्र की थी, इतनी फुर्सत की थी, फिर नाकाम तजुर्बे के बाद जो दुनिया चाहेगी वो भी तो सोचिए। इसलिए रसूल ट्रायल एंड एरर से ये कुछ नहीं करता, उसके सामने तरीक भी उसका मुतय्यन होता है कि कैसे करना है। ये पूछा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, सोचिए अजीब आलिमान के इसमें कोई बात शक की भी आती है। सवाल किस कदर मबनी है दलील के ऊपर, बुरहान के ऊपर, एक ऐसा तकाजा जो उभरता है हर दिन में, जिसके जिम्मे इस किस्म का काम लगाया गया, कैसा तो मौत। और आप देखिए कि तरीक क्या बताया जाता है। आज से 6000 साल पेश करेंगे, आज भी हर रसूल के दौर में अपने रसालत नबूवत के बाद हर उस कौम के लिए जो जिंदा होना चाहे, जो दूसरों को जिंदगी अता करना चाहे, तरीक हर एक के लिए। हमारे लिए ये चीज उसी तरह उसी सूरत में ज्यादा बख्श हो सकती है ना। तो इससे हम भी ये सीखें कि वो तरीक क्या है जिससे मुर्दों को जिंदगी मिला करती है। वरना ये माज़ल्लाह तातीर अज़ल तो नहीं है, अगलों की कहानियां तो नहीं है। कुरान कहता है कुरान, लेकिन कहानियां तो बज़ाहिर इसमें नजर आती हैं, वो कहानियां नहीं है। वो आज हमारे लिए भी तरीक़ेकार है, हमारे लिए भी वो दलाइल बराहीन है, हमारे लिए भी हक़ाइक़ हैं, कहानियां नहीं है। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत क्या थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम? हर नए दाई की सामने वो हैं कि जो इस किस्म के कमाल रास्ते हैं, नाकामी की तरफ ले जाने वाले, उन पे जम के बैठे हुए हैं, तकद्दुस का हाला उनके गिर्द है। ये जो जाने वालों के नकूश हैं, उनको वो खिजर के नकूश समझती हैं कि जो उनको आब हयात की तरफ ले जाने वाली थी, उसको यकीन की उधर हटने के लिए तैयार नहीं है। जो उनको जरा उधर से हटाने की कोशिश करता है, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको जिंदा जलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साहब इस कौम से तफातुल है, जो ये बात कहता है उससे वो मानूसी नहीं, वो कहता है वो भाग जाते हैं, छोड़ सुनता ही कोई नहीं। दिल ही तो है न समझो खुश, एहसास इसका हो जाता है, क्या किया जाए। एक मिसाल में आम की है अजीम चीज, कहा तुम्हें शिकायत यही है ना कि तुम इन्हें बुलाते हो, ये तुम्हारी तरफ आते नहीं, कहीं जबरन पकड़ भी रहते हो, जो ही उनको वक्त मिलता फिर से हो जाते हैं। आपने देखा होगा परिंदों को खिलाने वाले,
وہ सिधाए हुए परिंदों के मुतल्लिक अब तो हमें पता नहीं। इससे पेशतर हम देखते तो सुबह के वक्त आमतौर पर हिंदू जाया करते थे जब स्नान के लिए, हाथ में एक पिंजरा होता था, एक चकोर पिंजरे से बाहर निकाला दिया, वो पिंजरा लेकर दूर आगे आगे जा रहा है, इसके बालों पर सब मौजूद है, सुबह पर तरवाज भी है, बाघ या जंगल में से चला जा रहा है, उस जंगल या बाघ के दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे उड़ने वाले आवाजें दे रहे हैं अपनी इस नाव को, उड़ने की ताकत मौजूद है, उधर से आवाज भी आ रही है, देख रहा है, लेकिन ये उस पिंजरे के पीछे पीछे चला जाता, पिंजरे के ऊपर जाके बैठ जाता था, उसका दरवाजा अगर बंद होता था तो चोंच से खोलता था। ये वही परिंदा था कि जिस दिन लाए थे इसको पता नहीं कितने जतन करके इसको पिंजरे में कैद करके रखना पड़ता, तो जो जरा इसने मौका पाया और गया, वो पिंजरे की तीलियां तोड़ता था, तुम्हारे हाथ को काटता था, नहीं रहना चाहता था इस हालत में। ये नया नया लाया हुआ परिंदा था। पहली दफा जब उस कौम को इस किस्म की दावत दी जाती है तो उसकी कैफियत ये होती है, इस चकोर को, इस तीतर को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए आपको मालूम है दरमियान में क्या हुआ था, ये उससे पूछो जिसने कभी उसको सिधाया हो। इतने बड़े इस्तेकामत की, बर्दाश्त की, हौसले की, हिम्मत की, इंतजाम की जरूरत होती है इसमें। एक गैर मानूस परिंदे को सिधाना और सुधार के इस मकाम तक पहुंचाना कि उसे छोड़ दिया जाए, आवाज छोड़ दिया जाए, बालों पर समेत दूर दूर निकल जाए, वो उसे आवाज दी जाए, उड़ता हुआ फिर तुम्हारी तरफ आ जाए। इस नामालूम परिंदे को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए आप सोचते हैं कि क्या तरीका होता है। तबीयत में बड़ी नरमी, इस्तिकामत, सब्र जिसे कहते हैं, छटे नहीं, वरना 2-4 दिन के बाद अगर ये सूरत हो तो छाते हो, छाते रुकते थे, थोड़ा कर दोगे उसको छोड़ दो, जाओ करने में ये करना पड़ता है। अजीज़ान मन, उस दाई इनकलाब को जो इस किस्म की कौम की तरफ आता है, जो हकीकत से नामालूस होती है, रोशनी की किरणें जिनको चमगादड़ की तरह सताती हैं, इन चमगादड़ों की बस्ती को उसमें सूरज की रोशनी में लाना होता है। कितना सब्र आजमा ये मरहला होता है। ये मकाम था जिसमें हज़रत इब्राहिम खड़े थे कि या अल्लाह, मैं इनसे बात करता हूँ, ये या तो सुनते ही नहीं है, भाग जाते हैं, या गालियां देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पत्थर मारते हैं, उन्हें कहीं भी कोई नहीं आता। कहा इब्राहिम ये इतनी जल्दी की बात नहीं, बड़ा मन मारना पैदा है। 4 परिंदे को मुख्तलिफ किस्म, जिनमें दाहिनी मानसिक भी कोई ना हो, अरब हो, कोई अजम हो, कोई ईरानी हो, कोई रूमी हो, कोई सुहैद हो, कोई अफ्रीका का हब्शी हो, दलाल हो, लोग ना मालूम करीब दिन तुम्हारे आएंगे। फिर एक अंतर पर हमारे यहाँ आमतौर पर चीहू कम होती नहीं है, चीनी मार्के होती है, जो आमतौर पर सुधाया करते थे। वो एक परिंदे को, एक हैवान को उन्हें इस तरह से सुधा लेता है, तो उसके बाद उन्हें वो छोड़ लेता है तो उसकी आवाज से वापस आ जाते हैं। तो इन
انسانوں کو نہیں اس طرح سے مانوس اپنی طرف کر سکتے. یہ ہے طریقہ ابراہیم. دیکھو اس پرندے کو سدھانے والے جو پرندے لیتے ہیں انہیں کا ایک لفظ بات کرتی پرندوں کو نہیں سدھانا اور ہلانا ہوتا ہے. کا اس طرح سے ہلاؤ ان کو, چھوڑو تمہاری طرف آئے, پھر چھوڑو تمہاری طرف آئے, پھر ہمیں ملے گا. پھر یہی نہیں کہ تمہارے قریب ہوں گے تمہارے پاس آ یہاں تک پھر تم سے مانوس ہو جائیں گے. چھوڑ مختلف پہاڑیوں کی چوٹ نہیں پو کر جاتا ہوں جانے دو. ہونا پھر آواز دو ان کو یا تینا کا سایہ اڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے. رسول یہ جناب پیدا کرتا ہے. کہتا ہے تو یاد رکھو اس کے لیے ضرورت ہے طاقت کی. دیکھا تو ظالم ان اللہ عزیز حکیم. ٹھیک ہے اس نے یہ قوت عطا کی ہے زندگی کی, لیکن اس کے لیے حکمت کی بڑی ضرورت ہے. یہ بات دھاندلی سے نہیں ہو سکے گی. نہ قانون کی زنجیروں میں سزا کے استبداد میں جکڑنے سے قومی مانوس نہیں ہوا کرتے, سدھانے سے اس کو مانوس ہوا کرتے. اتنی کشش اپنے اندر پیدا کرو تو نامانوس ویسی پرندوں کی طرح کے انسان لپک جھپک کا تیری طرف اڑتے ہوئے سرائن آگتے ہوئے تیری طرف آئے. یہ کیفیت پیدا کر. آپ نے غور فرمایا کیفا کا جواب کیسے ملا ہے کہ کس طرح یہ مردے زندہ ہو گئے. ابراہیم یہ ہے طریقہ مانا کس طرح سے گھبراؤ نہیں, کچھ نہ پڑ جاؤ, مایوس نہ ہو جاؤ, یہ کچھ کرنا ہے. اور یہ ہے عزیزان ایمان سب سے بڑی چیز جو تم کے متعلق کہی گئی کہ یہ ہونی چاہیے بنیادی خصوصیت ایک رسول کے اندر. یہ ایسی قوم کو نامانوس قوم کو اپنی طرف یوں مانوس کرنا چاہے اس کی کیفیت 3/158 3/168 نکال لیا. اب ہے رحمت من اللہ ہے, یہ خدا کی بڑی رحمت تھی. تو بڑا ہی نرم مزاج واقع ہے. سستی اور درستی کر کے دیکھیے پرندے کے ساتھ آتا ہے آپ کی طرف ملتے نہیں بڑی چیز. بنائے تم کا سرجن غلیظ القلب نان تبدیل ہوگی. اگر تو کہیں درشنی سخت مزاج کا ہوتا تنگل ہوتا یہ تیری طرف آ کے ارد گرد آنے کے بعد بھی نکل جاتے. یہ ایک بڑی چیز. بات تو آگے چل کے مجھے اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی لیکن آج نے تو ساتھ ہی وضاحت کر دی. میں کیوں انتظار کروں, کیا کر نرم افیکشن. عزیز اپنے من سمجھ رکھیے ایک بات کی, دنیا میں اصلاح کا بہترین طریق, بہترین کیا میں کہوں گا یہ ایک ہی طریق ہے, افیکشن دیے چلے جائیے. مشکل یہ ہے کہ اس کے متعلق ہماری زبان میں تو ایک لفظ محبت اور پیار ہی کا ہے, افیکشن. وہی بتا لیجیے, لیکن یہ کچھ اس لفظ سے الگ چیز ہوتی ہے. افیکشن دیے جائیے, محبت دیے چلے جائیے. اب جسے آپ قریب کر رہے ہیں اس میں کئی کمیاں ہوں گی, کئی مقاصد ہوں گے, کئی باتیں ایسی ہوں گی جو تمہیں اچھی نہ لگیں,
नापसंदीदा हो, नाखुशगवार हो, ये चीजें होंगी। अब अगर सूरत ये हो आप उसको करीब लाना चाहते हैं, अफेक्शन देते हैं, उसकी तरफ से कोई ऐसी हरकत होती है जो आपको नागवार खातिर गुजरती है, पसंद नहीं आप उसे करते, आप उसे झटक देते हैं। कई बार बाजार को नजर आएगा कि वो मालूम रहा, दर हकीकत आप नाकाम हो गए अपने मिशन के अंदर। आपका तो मिशन ये था उनको सुधा के करीब रखना। और अगर आप ये चाहें तो साहब आए वो जिनमें कोई नुक्स ना हो, कोई नापसंदीदगी की बात ही ना हो, 52 तोले 4 रत्ती पूरे उतरे हैं आपके मियार के ऊपर, उनकी इस्लाह की जरूरत ही क्या है, तो तुमसे भी ज्यादा इस्लाह आपका है। यहाँ तो उन्हें पास लाना है तुम्हें जिनके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। क्या कर बुनियादी हकीकत को जो देख तो सलाहियत है अंदर, माइंड रिसेप्टिव, वो आना चाहता है, ये चीज है उसके अंदर, ये चीज है तो फिर ये छोटी छोटी सी प्रोगुजाश्तें, साहब, लफ्ज़ें, नकायत, नाखुशगवार बातें, ये अगर उनसे होती हैं साथ इससे दरगुजर कर इन चीजों से मुतअस्सर तो हो गया, झटक देगा तुम उनको। इससे फक्कर न हुआ, ठीक है इन चीजों का कुछ नुकसान तो होगा, बस तब फिर न हूं उनके लिए सामान्य हिफाजत पैदा कर, उनकी इन साहब लफ्ज़ से जो उन्हें नुकसान होना है उससे महफूज रखने का पूरी इंतजाम कर। उनमें तो अभी ये चीजें हैं ऐसी, इंतजाम तो यही होगा ना जो कुरान ने कहा है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। तो ये जो नाहमारियां होती हैं उसको दूर करने का तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमारियां पैदा करता चला जाए, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा सलाहियतों को उभारता चला जाए, उनकी ये जो छोटी छोटी लफ्ज़ें हैं इनके नुकसान से वो महफूज रह जाएंगे। इसके लिए तो कुरान ने इतनी बड़ी इजाजत दे दी है। कबायर इस्म के मुतल्लिक़ वो कहता है कि वस्तन कबायर में न ले, कबायर इस्म से बचो इल्लल्लाह। ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी सी नागवार बातें हो जाती हैं उनके ऊपर हम खा के लिए माथे पे जफर के नक्शे न बनाने शुरू कर दिए थे। इंसान है, हर अच्छे होती हैं ये चीजें, इनको इतनी अहमियत न दो, बुनियादी चीजों के ऊपर निगाह रखो। बुनियादी चीजों में अगर ये जो तुम्हारे गुड़ बातें हैं उसमें तुम देखो तो ये हैं, इंसान बनने की सलाहियत उनमें है, चाहते भी हैं, तुम्हारी तरफ करीब आ रहे हैं, तो इन छोटी छोटी सी बातों के ऊपर उनको न भटक दो। इन चीजों के लिए ऐसा इंतजाम करो कि वो इनके तबाह नताइज से महफूज रहें। और मकान इनको क्या दो, अजीज़ान मन सोचिए, यहाँ इससे आने से पहले तो तस्वीर में लाइए अपने हाथी के सूट मजलिस का, जिसमें एक साहिब खाले उस्ताद की हैसियत में क्यों न बैठे हैं पुरानी मजलिस में, और रूहानियत की मसले के ऊपर बैठे हुए का तो पूछ ही नहीं सकते। जितने सामने बैठे हुए हैं सब सिर झुकाए हुए, आंखें मेराए हुए, मजाल नहीं किसी की तो जरा की जुबान खोल सके। जो कुछ हजरत साहब का इरशाद है वो कैसी बेतुकी की हमका चला जाए, सुभान अल्लाह। जुर्रत ही नहीं हो सकती, हो क्यों नहीं सकती, वो जुर्रत दिलाते नहीं है। यही जरा किसी ने किया और उन्होंने वो आंखें जो किसी अंदाज से सुरख की हुई होती है यूं उनकी तरफ देखो, बटन दूसरे ने कहा बटन करके रख देंगे जान में। ये सारा जितना ये आपके यहाँ का जो तरीका है बरादरान अजीज जिसे रूहानियत की जंजीरें कहती है, ये सिर्फ फियर कॉम्प्लेक्स होता है, खौफ तारी किया हुआ होता है उनके दिलों के अंदर, डर होता है, गैर मरी चीजों का फर्क, बात दूसरे तरफ निकल जाएगी।
یہ مجلس ہوتی ہے. ایک اس بار یہ انقلاب کی مجلس ہوتی ہے جس میں مردوں میں حیات و موت پیدا کرنا ہوتا ہے. مقام ذرا دیکھیے, یہ مقام ہی کیا ہمارے یہاں سے کسی معلم کا یا جیسے آپ مصر طریقت کہتے ہیں اپنے ذہن میں یہ صرف خدا ہوتا ہے. مقام ان کا کیا ہے دوسروں کے مقابلے, رسول کے مقابلے میں مقام کیا ہے ان کا؟ دونوں نسبتیں ہوتی ہے. اور پھر یہ چیز دیکھیے کہ پاسمان ہندی ہوا ہے اور اس کے بعد ہے وہ شامل ہوں سے نظر معاملات میں ان سے مشورہ کیا تھا. اللہ ہوگا کیا مقام عطا کر دیا ہے ان کا. یہ ہے تقریر انسانیت, یہ ہے تعظیم احترام آدمیت. سوچے تو صحیح, ان کے ساتھ مشورہ کیا, حکم ہو رہا ہے شامل ہوں سے. دیکھا آپ نے یہ جو غیر معمول پرندوں کو سدھانے والا تھا اس کا اندر سے کوئی نکالنا گیا اور کچھ میں ہے اندر جانے والے تو صاحب جائیں اور اندر سے کچھ میں کبھی نہیں نہ چلے گا. ہم ایسے مقامات سے برادران بھی معلوم ہو جاتے ہیں, معذرت خواہ بھی ہو جاتے ہیں کہ دامان نگاہ تنگ گلے حسن کو بھی کیا. جی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کوئی موت کا جواب کیسے مل رہا ہے, کیسے زندگی عطا کی جائے. عزیزان من, قریب آنے والے کہ ان چھوٹی چھوٹی لفزشوں کے اوپر درگزر کر کے محبت اور افیکشن دیے چلے جائے اور اس کے دل میں ریسپیکٹ پیدا کرے اس کی اپنی, یعنی وہ محسوس نہ کریں کہ وہ تو دنیا میں کچھ ہیٹ ہے, ناکارہ ہے, زمین ہے. یہ نہ ہو اس کے دل میں یہ چیز ابھارے کہ وہ بھی شرف انسانیت کا حامل ہو سکتا ہے. اس میں سیلف کانفیڈینس پیدا کرو, شامل ہو کے علاوہ رسول جیسی ہستی ان سے مشاورت کر رہی ہے. کتنی بڑا سیلف کانفیڈینس پیدا ہوتا ہوگا, کتنی بڑی اپنی ریسپیکٹ ان میں پیدا ہوتی ہوگی. اس کے مقابلے میں ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر آپ وہ کیفیت پیدا کیجیے جو ہمارے یہاں کی ان مجلسوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. خواہ وہ درسگاہیں آپ کی ہوں, خواہ وہ آپ کی روحانیت کی مسئلے ہیں, جس طرح سے وہاں ڈانٹ پڑتی ہے, جس طرح سے وہاں چھڑکے ہوتے ہیں, جو وہاں کیفیت ہوتی ہے سامنے والے تو ایک طرف رہا ساری قائم کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے. افراد ہی تو نہیں, افراد کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے. ان میں سے ہر شخص میرے فصل سے اپنے آپ کو بندہ بنا جائے اور آپ ہی پر معافی نہیں لگ جاتا. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کا ذرا ترجمہ کا کہ ان سے چاہیے نا کہ آپ نے ساتھ نیچے لکھے عبدالواحد رام پیشہ پھر آپ دیکھیے اس کا ترجمہ نہیں ہے. یہ پورنا آتی ایک دن کی معافیت نہیں ہے, پورنا جہاں پیشہ اس کے بدل. یہ کیا ہوتا ہے, سیلف ریسپیکٹ نکل جاتی ہے دونوں کے. شامل ان کو لامت دیکھا کیسا تو یہ میچ کا پروگرام کیسے چل رہا ہے. یہ جو قریب آ جاتے ہیں ان کے متعلق یہ جو بڑے بڑے خداوار خاں ہوتے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے اس رسول سے, وہ تو عادی ہوتے ہیں نا اپنے مقام سے. حضرت نبی علیہ السلام سے بات شروع ہوتی ہے سلسلہ نبوت کی, اور آواز دیتے ہیں ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. اور جیسا میں نے عرض کیا سارا قرآن یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی دعوت پہ وہ لوگ آتے ہیں جن کی روٹی چھینی ہوئی ہوتی ہے, جن استبداد کے مجسمے میں.
बात दूसरी तरफ चली जाएगी। वो आते हैं, ये इसके बाद जो तो दावत आम होती है उसमें तो सवाल ही नहीं है कि जो छोटे आए या बड़े आए, तो छोटे और बड़े हर एक को दावत देनी है। बल्कि ये जो बाजार में शेष बड़े होते हैं उनको तो सबसे पहले दावत देनी होती है। सबसे बड़ा बाजार तो वहां होता है। जब अगर तो सारे आसमान ने ये पूछा था कि इतनी बड़ी कौम जो ऐसे डिग्री हुई है उसे कैसे सवारूं, तो कहा गया था घबराओ नहीं। ये जो उनके यहाँ का दारुखलाफा है ना, उसमें 9 बदमाश हैं बड़े बड़े, बस वो सीधे हो गए काम सारी सीधी हो जाएगी। बड़े बड़ों को तो जरूर लाना होता है, उनको दावत दी जाती है, उनकी तरफ से शर्त ये पेश की जाती है 7-8 हजार साल पेशतर और आज की जिंदगी दोनों के सामने रखी। शर्त ये पेश की जाती है कि ये जो छोटे छोटे पेशों वाले लोग हैं, ये नाई धोबे कुंजरे वगैरह, हम आके इनके बराबर बैठेंगे, ये हमारे बराबर बैठेंगे, इन्हें निकाल दीजिए अपने गिरदो अपना से, फिर हम आते हैं। ठीक है, इंतखाब का लड़ना हो तो फिर तो ये ठीक बात होगी। इनमें से तो ज्यादा से ज्यादा एक वोट होगा, और ये अगर सरदार साहब आ गए तो 4 गांव के वोट आ जाएंगे, वो करेगा यही। या इनकी तरफ से तो ये आएंगे तो उनको तो लंगर की रोटी खिलानी पड़ेगी, और वो साथ देश का सामान लेके आएंगे, इसलिए ठीक है वही बड़े। इन तमाम मजालत में आप देखेंगे वहां भी नाम रूहानियत का होता है, मेयार जो होता है अदालत होती है। उन्होंने यही कहा अगर तो उनसे कि इनको निकाल दीजिए, जवाब मिलता है इनकी तरफ से मजाकों में ला असल को मजा हिमार। पहली बात तो ये तो याद रखो 11/29 11/29 कहा कि पहले ये समझ रखो कि तुम अपने लिए जो शर्त जो समझ रहे हो माले बाले समझ रहे हो, इसी बिना पे तुमने ये मुझसे ये तकादा कर दिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारे माल का भूखा नहीं, मैं वो नहीं मांगता तुमसे। इन नजरिया इल्ला अल्लाह, मैं तो एक मिशन लेके उठा खुदा, मेरा अजर मेरा मुआवजा उस खुदा के मुतय्यन करदा मिशन के अंदर मौजूद है, उसके मुताबिक मेरा मुआवजा होंगे, तुम्हारा माल नहीं मेरे लिए होगा। वमा आना बेतारे बिल्लज़ीना आमनू, और ये जो तुम्हारा ये तकाजा है कि इनसे भटका दो, कतन ये नहीं न करने का याद रखो, इन्हें मैं नहीं भटकारता। ये सलाहियत इनके अंदर है, जिस कशिश जगत से ये आते हैं इन्हें छोड़ दूं, मैं इसलिए तो गरीब है, मैं इसलिए कि तुम्हारे मेयार के मुताबिक कमी है। कमी क्या, काम करने वाले हैं, इन काम करने वाले तो उनकी निगाह में गरीब रहते हैं। लगाते हैं दोनों काम न करो, हम बुरे करने वाली कमाइयाँ खाए। आपको पता है हमारे यहाँ कमी पूरी गाँव के अंदर ये आपको मालूम नहीं है कि ये कहा जाता है। जुर्म इनका ये था कि काम कर दो, मैं इनको नहीं धक्कार सकता था। तो घड़ी बात तेज जा रही है, बात बड़ी अहम है। ये तो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब दास्तान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कश्मीर कशे साहिब लरबे कलीम अलैहिस्सलाम और फिरौन तो आपको मालूम है, फिरौन ने तबाह कहा हुआ है, जाओ बड़ा बिखर गया है, बहुत ज्यादा सरकश हो गया है, जाओ उसकी तरफ दोनों भाइयों से ये कहा जा रहा है। काहे के लिए जाते हैं? तख्ता उलटने के लिए, इतनी बड़ी मुहिम जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, जाते जाते उनको कुछ हदायत दी जा रही हैं। आपको पता उनमें से एक हदायत क्या है? 20/44 20/30 को इन हदायला फिरौन इन्नहु तग़ा, पहले सोच जिंदगी में ये खुद कहा है, बड़ा सरकश हो गया है। उसके बाद तो होना चाहिए था ना कि वहां जाओ एक दे उसको थका। इन्नहु तग़ा कहा फक़ूला लहू क़ौलन लय्यनन, बात नरमी से करना।
تیزی میں نہ آ جانا. پہلے یہ کر لو کیوں لعلہ یتذکر او یخشی. ہو سکتا ہے نا کہ نرمی سے بات کرو تو بات سننے سے آمادہ ہو جائے, نصیحت پکڑ لے, اپنی غلط روش کے نتائج سے ڈر جائے. ترجیح اگر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے, میرا گردے میں مرے گھر کم ہونا ہے. کیا چیز ہے صاحب گردے کریم کو بھیجا جا رہا ہے اس کی طرف جس کے لیے اعلان ہو رہا ہے ان میں ان کا کہا یہ جا رہا ہے بات نرمی سے کرنا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم آ رہے ہیں. 6:52 حضور کو یہ طریق بتایا جا رہا ہے اسی قسم کے کہ کس طرح سے یہ غیر مانوس ہوئے تمہاری طرف. ولاد 6:52 میں نے شب بتا دی. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجهہ. یہ جو تیرے پاس جمع ہو جاتے ہیں یہ صرف یہ خدا کا جو پروگرام ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ آتے ہیں. اس طرح سے جو لوگ آ رہے ہیں یاد رکھو ان کو جھٹکارو نہیں. یہ وہی چیز ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سرگرم ہو جاتی ہیں جو ناگوار گزرتی ہیں, ان کو جھٹکارو نہیں. یہ جو چیز ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک تو پہلے یہ سمجھ لو مانا کا بھی حساب من شاید و مانی حسابہ کا لہمن شاید. تم ان کے حساب کے ذمہ دار نہیں ہیں, تم اپنے حساب کے ذمہ دار ہو یا اپنے حساب کے ذمہ دار ہیں. یہاں تک تو یہ بات ہے ان کو سمجھاتے چلے جاؤ, اور اگر یہ کر دیا تو سنیے عزیزان من بتکارنا ستاروتا ہوں ستکون من الظالمین. اگر تم نے ان کی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر بتکار دیا تو یاد رکھو تو بھی ظالمین میں سے ہو جائے گا. اللہ اکبر. کیا ہو جائے گا؟ اپنے منزل میں فیل ہو جائے گا, ناکام رہ جائے گا. انسانیت ان تاریخیوں میں رہ جائے گی کہ جن میں اس وقت کو قیامت کو مار رہے ہیں. اتنا بڑا نقصان, اتنا بڑا ظلم کر دے گا تو انسانیت کے اوپر اتنے سے گروہ کو دھٹکارنے سے کہ کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو گئی ہے. صاحب ظلم ہو جائے گا انسانیت کے اوپر. دیکھا عزیزان من کتنی بڑی ذمہ داری ہے. 18/20 میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے بڑے ہی تحمل کی ضرورت ہوتی ہے, بڑی برداشت کی ضرورت ہوتی ہے, استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. 18/28 واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی. بڑے تحمل سے کام لے, بڑی برداشت سے کام لے, انتظام استقامت اس چیز کے اوپر چلتا چلا جائے. دیکھنا کہیں کینسر میں لوز کر دینا, مایوس نہ ہو جانا, بدکار نہ دینا. بڑا صبر آزمانا والا ہے. واصبر نفسک مع الذین. دیکھتے ہیں ہم وہ نامانوس بولنے کو سدھارنے والے کی کیفیت کیسے بیان ہوتی چلی جا رہی. بڑی ہمت سے بڑے صبر سے کام لینا ہے. عزیزان من وقت ہے جو چھوڑا اور میں چاہتا ہوں محفوظ جو ہے پورا سامنے آ جائے, کیونکہ یہ اس کا ایک گوشہ ہے. بات کشنا ہی نہیں رہ جائے گی بلکہ اس سے کچھ الجھاؤ پیدا ہو جائے گا, اس لیے زیادہ تفصیل میں نہ نہیں جاتا. دوسری آیات میں یہ کہا ہوا ہے کہ اپنے ان ساتھیوں کے اوپر اپنی نرمی لطافت افیکشن کا بازو پھیلا دے, بازو پھیلا دے. تو جیسے مرغی اپنے چوزوں کو اپنے نیچے لیتی ہے نا, یہ کیفیت آپ رکھ حوالے لکھتے چلے جائیے. 15/88 15/88 26/215 26/215.
یہ سب کچھ ہوا. اب اگلا مقام آتا ہے. مثالیت ہمارے سامنے آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش فرمودہ نہیں، خدا کی عطا کردہ نہیں، جس میں انسانوں نے تعریف کی مرسی مرسی رحم رحم رحم. قانون کوئی نہیں، عدل کوئی نہیں، مقافات عمل نہیں. نتیجہ اس کا یہ عملی زندگی کے اندر ناکام ثابت ہو گئی. انہوں نے اس لبادے کو اتارا اور گرجا کے اندر جا کے کھنٹی کو تان دیا کہ یہ ہے اس کا صحیح مقام. عملی زندگی تو صرف اس میں سے نہیں چل سکتی. پہلا مقام یہ ہے انہیں جن میں یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، جب یہ چیز یقین تک پہنچ جائے کہ اس میں صلاحیت نہیں رہی، یہ آنا ہی نہیں چاہتا، ضد کرتا ہے، سمجھنا نہیں چاہتا، خامخواہ کے لیے تدفیشیاں کر رہا ہے، مخالفت کے اوپر ہی اترا ہوا ہے، کوئی طریقہ اس قسم کا جو ہے یہ اس سے کارگر نہیں ہو سکتا. اس قسم کے لوگ آئیں جن کا فرم سلام علیہم کرتا ہوں لا یؤمنون، جنہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آپ ان کو سمجھاتے چلے جائیے، نہیں آئیں گے وہ. تو کیا ان کے لیے پھر یہ ہے کہ تم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے چلے جاؤ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے. پتھر پہ پانی ڈال کے چلے جاؤ کہ اس میں سے کھیتی ہو جائے گی. جذباتی دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے، حقائق کی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. پہلا مرحلہ اس کے لیے یہ کہا گیا کہ نہیں، ایسا مقام اگر آ جاتا ہے جب تو یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ مقام آ گیا ہے، اس کے لیے 73/10/11 73/10/11 10 علامہ یقین جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کا رد عمل یہ نہ ہو کہ تو بھی بگڑ جائے. پھر ایسے مقام سے کیا کروں گا؟ مجھے یقین ہے کہ اب یہ جو چیز ہے اس میں صلاحیت نہیں ہو سکتا، ناکام رہوں گا. وقت بہت تھوڑا ہے، انقلاب بہت بڑا لانا ہے، کہا واجر ہوں الگ ہو جائیں گے. لیکن الگ کس طرح سے ہوگا گاڑی گلوچ سے لت مار کر سر پھاڑ کر واجر ہوں حجرن جمیلا، بڑے حسن کارانہ انداز سے الگ ہو گئے. پھر یہ جو ہیں اتنے سرکش وزرمی والمکذبین وللنعمت ومحسنہم قلیلا، یہ جو دولت کے نشے میں بدمست ہیں، خود بھی یہ کہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خدا کے راستے کی طرف نہیں آنے دیجیے. تم الگ ہو جا، کیا بات ہے صاحب انداز کہنے کا، اسے میرے پاس چھوڑ دے، میں آپ کو مسلمان یہ جو خدا نے اس وقت تک جھٹکا نہیں مارتا وہی سن لو کہ یہ رحمت للعالمین درمیان میں کھڑا ہوتا ہے. قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ ہم اس لیے نہیں بستی کے عذاب لائے کہ تم ان کے اندر تھا. یہ اٹھ کے چلے جانا کیا ہے؟ حضرت جمیلہ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک مشفق شفیق ہمدرد ڈاکٹر مریض کی بالی سے یہ کہہ کر اٹھ کر چلا جاتا ہے کہ یوں خدا کی خدائی برحق ہے پر اثر کی ہمیں تو آس نہیں. اس کا یہاں سے اٹھ کے چلے جانا بڑی قیامتیں اپنے آغوش میں رکھتا ہے. یہ مقام ہے جب ہجرت کہتے ہیں حبیبہ نے رسول کا یہ کہہ کے چلے جانا کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہیں نہیں کہا ہے دونوں اللہ دو بھائی ٹھیک ہے، تم اگر اسی طرح سے ہلاک ہونا چاہتے ہو تو میں تو اب تمہیں نہیں بچا سکتا، میرے بس میں یہ بات نہیں رہی، میں چلا اس خدا کی طرف سے جو میرے خدا کے پیغام کے لیے زیادہ مفاد پیدا ہے. واجر ہم حضرت جمیلہ. دوسرے مقام پہ ہے جاتے ہوئے ہی وقول سلام، گاڑی دے کے نہ جا، پھر بھی یہ دعا دے کے جا کہ اللہ کرے کہ تو سلامت رہے. کیا قلب ہے اس پر اندر کا ان حالات میں یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہے
مار کھا کے پٹ کے گاڑیاں کھا کے اس سے ہوا کرانے کے بعد اور جاتے ہوئے بھی کہتا ہے پھول پھیلا. ابراہیم نے بھی اپنے باپ سے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں تو اس طرح نہیں آتا لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ کوئی تباہی سے بچتی جائے. پھول سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جا رہا ہے. 43 اور 89 کہا ہے کن لوگوں سے ایران برس میں نے عرض کیا ضد سے آتے سمجھ جانا چاہیں ایک ہی دلیل دیے چلے جائیں کہ جو اخلاق سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہم اسی کے اوپر چلیں گے ہم اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک اور کیٹیگری اس نے کہی ہے کہ جو دین کو لہو ناک سمجھے سیریسلی لے نا. یہ جو ہمارے ہاں کا ایک اڈا ہم نے ہی پیدا کیا ہے نوجوانوں کا ان کا قصور نہیں ہے. ہم نے ان کے سامنے مدد بھی ایسا پیش کیا کہ وہ تماشا تھا. انہوں نے اس کو پھر تماشا سمجھ لیا. یہ ان کی طرف سے مایوسی نہیں ہے. وہ مقام کے جہاں وہ واقعی سیریس ہوئی نا اس معاملے میں ان کے متعلق بھی یہ کہہ دی 6/70 6/70 اور ریفرنس لکھ لیجیے برادران جی. 53/29 53/29 7/198 7/198 یہ وہ مقام ہے کہ وہی ابراہیم علیہ السلام جو اس طرح سے اتنی کوشش سے مردوں کو زندگی دینے کے لیے سدھار رہے تھے ان کو مانوس کر رہے تھے اپنی طرف کہا گیا انہوں نے کیا. ہمیں کہا گیا تو یہ ہے تمہارے لیے بھی اس میں جب مقام یہ آ جائے کب کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اب اسی ابراہیم کا یہ اسوہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے. وہ اسوہ کیا ہے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. یہ تم اور جن کی تم مقبولیت اختیار کی ہوئی خدا کے علاوہ میں ان سے بیزار ہوں. کفرنا بکم وبدا بینکم وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. تم نے اور ہم نے کھلی ہوئی ایک دشمنی کی. ابداً کہنے سے یہ ہو گیا کہ بس ہمیشہ کے لیے یہ مایوسی کی بات ہو گئی. کوئی صورت نہیں ہے. آپ دیکھیے اس انقلاب اس مقام پہ یہ اعلان کر کے کہ ہمیشہ کے لیے یہ چیز ہوگی کہا حتیٰ تو میں نہیں بعض آفرینی کی شکل ایک ہو سکتی ہے پیدا. تم خدا کی صداقتوں پر ایمان لے تو ٹھیک ہے پھر گلے سے لگ جائیں گے. ہو سکتی ہے بعض آفرینی لیکن ان سے بیزاری علیحدگی بالکل اس لیے ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. وقت توانائیاں ضائع ہو جائیں گی. اس میں تو وہ زندگی دینی ہے جس میں زندگی کی صلاحیت موجود ہو جس کو ڈاکٹر ڈکلیئر کر دے کہ مینس کا ڈیتھ پھر اس کے اوپر وقت ضائع کرنے دوائیاں دے کے انجیکشن دینے کے بعد یہی دوائیاں انجیکشن کسی اس سے کام آ جائے گا جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے. یہ ہے ہجرت عزیزان ایمان. وہاں جاتا ہے پھر نبی وہاں جانے کے بعد ان کو تو وہ چھوڑ دیتا ہے لیکن یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. یہ وہاں بھی اپنی مخالفت کو جاری رکھتے ہیں. کیا اس مقام کے اوپر پھر وہ عیسائیت کی تعلیم ہے کہ یہ تمہارے ایک گال پہ تماشا مارتے ہیں تم دوسری گال سامنے کر دو. یہ شکست خوردہ سال کی تعلیم ہو سکتی ہے خدا کی اور اس کے رسول کی تعلیم نہیں ہو سکتی. جب یہ مقام آ گیا یہی رسول جس سے کہا گیا تھا کہ تو بڑا نرم دل ہے اگر تو قلب تیرا حزن غلیظ ہوتا کہیں سنگل ہوتا. یہ ہے وہ لفظ عزت جسے میں نے کہا یہاں وہ بات آتی ہے. یہی رسول ہے. یہ مقام جب آ گیا ہے کہ وہ اٹھ کے اس کو مٹانے کے لیے اس مشن کو میدان جنگ میں آ گئے ہیں اتر آئے ہیں. وہاں وہ عیسائیت کی تعلیم نہیں آتی. وہاں خدا کی اصلی تعلیم آئے گی اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اور نبی اب ان کے مقابلے میں کھلے ہوئے دشمن اور یہ جو مارے آستین تھے
تمہاری اپنی قوم کے افراد بنے ہوئے، زبان کے اوپر ان کی ہمدردیوں کے دعوے، چھپے ہوئے خنجر ان کی آستینوں میں، اب ان کے خلاف جہاد کے لیے کھڑا ہو گیا اور سختی پر ان کے اوپر جتنی سختی کی جا سکتی ہے۔ یہ آپریشن کا وقت آ گیا دیوانے میں، جب انگلی کا مسور اتنا زیادہ زہرآلود ہو جائے کہ وہ کسی مرہم سے اچھا نہ ہو اور اس کا زہر باقی جسم کو بھی مسموم کیے چلا جا رہا ہو، تو اس وقت پھر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اب اس انگلی کو کاٹ دینا باقی جذبے انسانیت کی حفاظت کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ اسلام میں جہاد کے یہ معنی ہوتا ہے۔ اور اگر سرجن کو نشتر چلاتے ہوئے دل میں وہ رام کا جذبہ ہے اور ہاتھ جائے کام، تو آپ تو سمجھ سکتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وہاں ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو ہمارا بہنا باہم ریشم کی طرح نرم، اور جب مقابلہ جہاں آ کے کر گئے ان سے چٹان کی طرف سخت، یہ وہی رسول ہے۔ ان کو زندہ رکھنے کے لیے جن میں زندگی کی رمت و صلاحیت ہے، یہ زہر آلود جتنے بھی ویپن استعمال ہو رہے ہیں ان تمام کو آپ کو لے کے دفن کرنا ہوگا۔ پھر بھی عطا کریں گے نا۔ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیا آ رہا ہے عزیزان میں۔ ایک یہ چیز ہے عزیزان مان جو قرآن نے ہمیں سکھائی، میں نے عرض کیا ہے نا، بات تو ایسی تھی کہ شاید ایک نشست میں ختم نہ ہوتی، لیکن میں چاہتا تھا کہ دوسرا فیض آپ کے سامنے لے آؤں تاکہ وہ جو تصور ہے صرف ایجائیت کا وہی ہمارے ذہن میں نہ ہو، یہ دوسرا فیض بھی سامنے آ جائے۔ لیکن میں اسے پھر بول رہا ہوں کہ یہ جو سمجھنے کی طلب لے کر دل میں آیا ہو، جو زندہ رہنے کی آرزو لے کے کسی کے ساتھ آیا ہو، اس کے لیے قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہے طریق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں یہ بات آ گئی، اس قدر نرم دل، اس قدر پرکشش، پرجذب شخصیت، کہ غیر معمول پرندے بھاگے ہوئے آواز کے اوپر آئے، دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے، ایک وہ اور ایک اس کے بعد ہمارے ہاں کی کیفیتیں کہیں جا کے دیکھیے برادران عزیز، کسی مسجد میں، کسی دستگاہ میں۔ میں نے کہا تھا کہ ایک دوست ہمارے ایک دفعہ دلی کی بات ہے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، کچھ مون شرٹ میں تھے، اسی طرح سے چلے گئے، پائے کا کہیں ذرا نیچا تھا، نماز میں کھڑے ہو گئے، کھڑے کھڑے جو ساتھی تھا وہ بھی نماز میں باندھے ہوئے، رکوع میں گئے تو جھکے جب تو اس کی نظر پڑی ان کے پاؤں سے، اس نے اپنی نماز چھوڑی، نہ ہو لینا سنت کہا، بیٹھ گئے، اسی طرح سے اس کی تکبیر کو میٹر بنایا، بیچارے کو اوپر کیا، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کیا نیچے، خیر یہاں تک ہی تھا۔ اور جب پھر وہ سلام نام اس کا سلام تھا، لیکن وہ تو چھوڑنا ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد جو وہاں مسجد میں کھڑے ہوئے کے ساتھ جو ہوئی ہے اسے تو پوچھو نا، دن بھاؤ کی پڑی، نتیجہ اس کا یہ کہ وہ دوبارہ مسجد میں نہیں گیا، یہ ہوتا ہے نتیجہ۔ ذرا سی چیزیں وہی جو جس نے قرآن نے کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی اوپر نہ گرفت میں کر لینا، اس میں نہ جھلا اٹھنا، دیے جاؤ، جازت بنتے جاؤ، مہمات جو ہیں، قبائل جو ہیں ان کی نگاہ رکھو، ان چیزوں پہ نہ ہو۔ ہمارے یہاں وہ چیزیں تو ساری نگاہ سے ہو گئی اور ساری چیز ہے جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ تھی عزیزہ نے من جو چیز 5-7 منٹ کی آپ سے اجازت لیتا ہوں، بات ختم ہو جائے۔ بڑی اہم چیز ہے قرآن کریم میں سورہ عبسہ میں بڑی عجیب تلقین ہمارے پاس، وہ جو تمہارے پاس آئے اس غرض کے لیے کہ اس کو زندگی مل جائے، اصلاح ہو جائے، اس کے متعلق میں تھوڑا کر دوں، اس کے متعلق ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے آپ نے یہ کیا تھا، پھر وہی روایت آ جاتی ہے
کہ ایک بندے شادی سے آپ کے پاس آئے کام سیکھنے کے لیے اور آپ نے صاحب منہ موڑ لیا, منہ بچوڑ لیا, پر شروع ہو گیا, ڈانٹ دیا. اللہ اکبر. قرآن جن کے متعلق یہ کچھ کہتا چلا جا رہا ہے, کیا اتنی بڑی تاکید کے بعد بھی رسول کی یہ کیفیت ہوگی کہ حضور کی بات نہیں ہے. قرآن کا انداز یہ ہے, سچا کسی کی بات ہو نہ بھی ہو تو وہ بات بھی سمجھاتا ہے جیسے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے. ابا و تولى ان جاءه الاعمى, پھر شروع ہو گئے, ماتھے پہ ٹنگنے پڑ گئی, منہ چھوڑ دیا, رخ بدل دیا, چراغ برت دیا. کس بات سے؟ ان کے پاس ایک غریب اندھا آ گیا ہے. یہ ریئیکشن ہو رہا ہے. وما يدريك لعله يذكر. تمہیں کیا معلوم اس بات کا؟ آتے ہی یہ چیز پہلے ہی فیصلہ دل میں کر لی کہ نہیں صاحب یہ تو بیکار چیز ہے, کچھ نہیں. تمہیں کیا علم ہے کہ یہ کتنی بڑی پسندگی اور نشو و نما حاصل کر لے یہاں آنے کے بعد؟ تمہارا فرسٹ امپریشن یہ ہونا چاہیے کہ جو آیا ہے اس طرح سے اس کے ساتھ اس طرح سے جذب کشی سے پیش آؤ, ملاقات پر نرمی سے پیش آؤ, اس کو اپنے قریب کرو کہ عالم ہے کہ اس سے کیا کچھ نہ بن جائے. اور جب جب کرو ستن کا فکر, اگر اتنی بلندیوں پہ نہ بھی پہنچے تو کم از کم نصیحت تم سے حاصل کرے, نصیحت سے عمل کرے, یہ کچھ فائدہ بھی ہوگا. لیکن تمہاری کیفیت یہ اما من استغنى فانت له تصدى, اس کے برعکس دو. یہ ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے عزیزان ایمان. پھر نہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ کہا جا رہا ہے. حضور کا کریکٹر یہ سیرت یہ تھی کہ دوسری طرف وہ ہے میں اس لیے کہ ذرا بڑا آدمی ہے اور وہ تمہاری ان چیزوں سے اپنے آپ کو مستقبل سمجھتا ہے. لیکن تیری کیفیت یہ ہے کہ تم بہت زیادہ اس کو کر دینا چاہتا ہے. روز 24 سال نکلے ڈولی. کیا بات قرآن کر دیا ہے. فانتا لہو تصدى, اس کی طرف جھک جھک کے جانا ہے تم. وما عليك الا يزكى اما من جاءك يسعى. ہاں یعنی یہ شخص جو اس مستقبل سمجھتا ہے اپنے آپ کو, ضرورت ہی نہیں سمجھتا اس کی کہ وہ ہدایت کی بات سنے یا اس کے اوپر عمل کرے, وہ اگر ان چیزوں سے ہدایت یافتہ نہیں ہو رہا اس کا تمہارے ذمہ کوئی تمہارے اوپر الزام نہیں سے عائد ہو جاتا. تم بڑی ذمہ ہو اس بات سے, یہ چیز غلط ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ, یہ ہے بات. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ, اور وہ جو دل کے جھکاؤ کے ساتھ چھپے چھپے تمہاری طرف آ رہا ہے, کچھ سیکھنے کے لیے, کچھ اپنی اصلاح کرنے کے لیے, کچھ سمجھنے کے لیے, نہ اس لیے کہ معاشرے میں اس کی حیثیت بڑی بہت یا کم سی ہے تو اس کی طرف سے بےرخی برتنا تمہارے ہاتھ ہے. نہایت بری بات ہے, غلط ہے. اللہ انما تذکرۃ فمن شاء ذکرہ, یہ تو ایک پوری انسانیت کے لیے پوری نصیحت کی چیز ہے. جو چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے. تیری کیفیت یہ ہے کہ جو چاہتا نہیں ہے اس سے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے, میں بھی اس لیے سے بڑا ہے. یہ جو اس طرح سے چاہ کے تمہاری طرف آ رہا ہے, میں بھی اس لیے کہ معاشرے میں پوزیشن اس کی ایسی نہیں ہے, اس سے بے رخی بڑھ رہا ہے, ڈانٹ رہا ہے, دھتکار رہا ہے. یہ بات نہیں ہے. اس سے وحشی پرندے مایوس نہیں ہوا کرتے, اس سے مردوں کو زندگی نہیں ملا کرتی. یہ ہے عزیزان ایمان میری قرآنی بصیرت کے مطابق سورہ بقرہ کی 207 آیت کا مفہوم, جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ طریقہ کیا ہے مردوں کو زندگی بخشنے کا, اور طریقہ یہ بتایا تھا کہ اتنی اپنے اندر کشش پیدا کر کہ کھینچے ہوئے چلے آئے تمہاری طرف غیر مانوس اور وحشی انسان. اس کے لیے صبر, تحمل, برداشت, استقامت, التزام, ان چیزوں کی ضرورت ہوگی. وسط نگاہ, غلط کا ضرب, چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے گرفت نہ کرنے لگ جائے,
نفرت نہیں عزیزان مان، بس ایک بات یاد رکھو، نفرت نہیں۔ اگر کسی سے یہ چیز سرزد ہوتی ہے اس کی اس بات کے متعلق تو کہو کہ غلط ہے، اس انسان سے نفرت نہ برتو کہ یہ اسلام آدمیت کے خلاف چلا جائے گا، کسی کے خلاف نفرت نہیں ہے۔ جو مجرم فرد پرسن ہے اس کے خلاف نفرت نہیں، اس کے جرم کے خلاف آپ نفرت برتیے کہ اس جرم کے ارتکاب کے باوجود وہ آدمی تو رہتا ہے، آدمی کا احترام تو باقی رکھیے، حقوق آدمیت جو ہے ان سے اس کو محروم نہ کیجیے، جو اس سے حرکت ایک سرزد ہوئی ہے اس کی اصلاح کیجیے، اس کو برا کیجیے کہیے، اس شخص کو نہیں۔ بات ہے یہ بڑی نازک تھی لیکن ہے بڑی اہم بات عزیزان مان۔ محبت، نفرت بالکل دو متضاد چیزیں ہیں۔ یہ جتنی چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو زندگی ملے، محبت کرتے چلے جائیے، اور اس کے برعکس جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہوا ہے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ یہ طبقے کے جنہوں نے ان لوگوں کو کوئی روشنی دکھانی تھی ان کی کیفیت یہ ہے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ذرا سا بھی ان کے وجہ قتل میں آپ کے اوپر نہ اترے، اتنا جھاڑو اتنا بھٹکارو کہ توبہ کر کے چلا جائے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، اتنا ہی نہیں کہ کارواں سے ٹوٹا، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کیوں کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی، ہوئے دل نوازی سے قوم کو زندگی ملتی ہے عزیزان مان۔ اور جو شخص بھی خدا کا پیغام دینے کے لیے آگے بڑھے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہے طریق جس کو اختیار کرے، یہی ہو ابراہیمی ہے، یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔